آج سب کام چھوڑ کر قرآن پاک کی ایک صورت پڑھ لو، معجزہ خود اپنے آنکھوں سے دیکھ لینا۔ اللہ کا ولی آئے گا، پیسے دے کر چلے جائے گا، یقین نہیں آتا تو بے شک آزما لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج آپ کے لیے ایک بہت ہی نایاب عمل لے کر حاضر خدمت ہوا ہوں۔ یہ وظیفہ قرآن پاک کی ایک صورت کا ہے جسے آپ نے بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھنا ہے۔ اگر آپ لوگ غریب ہو، اگر آج آپ کی جیب میں 1 روپیہ بھی نہیں ہے یا چند روپے ہیں اور آپ چاہتے ہیں وہ چند روپے چند کروڑ میں بدل جائے، آپ کی جیب میں فوری طور پر دولت آنا شروع ہو جائے، آپ کے گھر میں پیسہ آنا شروع ہو جائے، آپ کے اگر کوئی دکان ہے وہ چل نہیں رہی، اس میں برکتیں آنا شروع ہو جائے، آپ یہ سمجھ لیں کہ چاروں طرف سے آپ کے پاس غیبی طریقے سے دولت آنا شروع ہو جائے، تو آپ نے آج کا یہ وظیفہ کسی بھی وقت کسی بھی نماز کے بعد کر لینا ہے۔ اس میں کوئی پابندی نہیں ہے، جب جہاں جیسے وقت مل جائے، بس آپ نے آج کا یہ وظیفہ لازمی پڑھنا ہے۔ آپ کے پاس پورا دن پوری رات موجود ہے، آپ جس وقت چاہے پڑھ لیں، چاہے رات کے 10 11 بج جائے، آپ اسی وقت یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ یہ ایک ایسا وظیفہ ہے جو آپ نے اپنے زندگی میں شاید اس سے پہلے نہ کیا ہو۔ بالکل چھوٹا سا عمل ہے، جب ویڈیو میں آپ لوگ اس عمل کو سنیں گے آپ حیران رہ جاؤ گے، اتنا چھوٹا سا عمل ہے، اور جب آپ کو اس کے فائدے معلوم ہوں گے، جب آپ یہ وظیفہ پڑھ کر غیبی دولت کی نظارے اپنے آنکھوں سے دیکھو گے تو آپ کو یقین آئے گا۔ آپ کو میری بات تب تک یقین نہیں آئے گا جب تک آپ کو خود فائدہ اپنے آنکھوں سے نظر نہ آ جائے۔ آپ چاہے پاکستان سے ہو، انڈیا سے ہو، بنگلہ دیش سے ہو، عمان، جاپان، دنیا کے جس ملک جس گاؤں سے آپ کا تعلق ہے، آپ نے آج یہ ویڈیو لازمی پڑھنا ہے۔ اس وظیفے کو پڑھنا والا بندہ ہمیشہ غنی رہتا ہے، کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانے پڑتے۔ وہ اللہ کے بارگاہ سے لاکھوں کروڑوں بھی مانگے تو اس کے رب کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ ہر چیز پر اس کی قدرت ہے، ہر چیز پر اس کا قبضہ ہے۔ وہ جس کو چاہے تھوڑا عطا فرماتا ہے، وہ جس کو چاہے زیادہ عطا فرماتا ہے۔ اس لیے آپ نے اس رب کریم کے بارگاہ الہی سے التجا کرنی ہے، اور آپ نے آج کے دن کسی بھی وقت ان کلمات کو پڑھ کر اللہ کے بارگاہ میں دعا کرنی ہے۔ اس کا کوئی وقت مقرر نہیں، پورے دن اندر آپ کسی بھی وقت اس تسبیح کو پڑھ کر اللہ کے بارگاہ میں اپنے حاجات کو پورا کروا سکتے ہیں۔ اگر آپ کو مالی پریشان ہے، اگر آپ کے اولاد کی وجہ سے کوئی پریشان ہے، کاروبار کی وجہ سے کوئی پریشانی ہے، آپ کے گھر کے اندر اگر کوئی مسائل ہیں، کوئی حاجت ہے، آپ کہیں رشتہ کرنا چاہتے ہیں، غرض آپ کو کسی بھی قسم کی کوئی پریشانی ہے، انشاءاللہ اللہ پاک ان کلمات کے برکت سے وہ پریشانی دور فرما دیتا ہے۔ اس مہینے کے اندر اللہ کے بارگاہ میں اللہ کا ذکر کر کے اس کے حبیب کا وسیلہ دے کر مانگے تو وہ رب ضرور عطا فرماتا ہے۔ میں نے تو سب کچھ بنایا ہی ہے اپنے حبیب کے لیے، یہ ساری کائنات اللہ کے نبی کے لیے ہی۔ یہ وظیفہ اتنا مجرب مسند انشاءاللہ فوری اثر کرے گا۔ آپ نے اپنے رب پر امید رکھتے ہوئے یہ وظیفہ پڑھنا ہے، وہ آپ کے تمام مسائل حل کر دے گا۔ اگر میں کہوں کہ یہ وظیفہ تمام وظیفوں کا سردار ہے تو بلا مبالغہ اور یہ تمام وظائف کا سردار نظر آتا ہے۔ آپ نے بس اس قیمتی وظیفے کو ہر ایک چیز کو سمجھ کر کرنا ہے، کوئی بھی قیمتی بات آپ سے رہ نہ جائے۔ اس لیے میں گزارش کرتا ہوں آپ ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک مکمل دیکھے گا، کہیں سے بھی وظیفہ کا کوئی حصہ رہ نہ جائے اور آپ اس کے فائدے سے محروم نہ رہ جائے۔ اگر روزانہ آپ اس وظیفے کو پڑھیں گے تو روزانہ آپ کے رزق میں برکت ہوگی، روزانہ آپ کو غیبی دولت کے نظارے ملیں گے۔ یہ سمجھ لیں یہ وظیفہ آپ جتنا پڑھیں گے اتنا ہی آپ کے رزق میں، آپ کی جیب میں، آپ کے گھر میں، کاروبار میں برکتیں ہوتی رہتی ہیں۔ اس وظیفے کے فائدے ہی ہیں، نقصان کا کوئی نہیں، صرف فائدے ہی فائدے ہیں۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کی اس عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را آپ اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسک پر کرتا رہوں گا۔
تو آئیے ناظرین، اب ہم جان لیتے ہیں آپ نے یہ عمل کیسے کرنا ہے۔ آج کے دن آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے، باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کون سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں یا آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں، کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت سب سے زیادہ ہے۔ ایک مرتبہ ثواب کے نیت سے درود ابراہیمی میرے ساتھ بھی پڑھے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ ایک بات، درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ کا مقصد جو بھی ہے، جس بھی مقصد کے لیے آپ یہ وظیفہ پڑھ رہے ہیں، آپ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، اپنے ذاتی گھر خریدنا چاہتے ہیں، آپ قرض دار ہیں، قرض لینے والوں نے آپ کا جتنا جینا حرام کر رکھا ہے، آپ چاہتے ہیں فوری طور پر آپ کا قرض ادا ہو جائے، اس کی آپ نیت کر سکتے ہیں۔ آپ کے اولاد نافرمان ہیں، اپنے اولاد کے لیے اپنے تابع کرنے چاہتے ہیں، اس کے لیے آپ یہ وظیفہ پڑھ رہے ہیں۔ نافرمان شوہر، اس کے لیے پڑھ لو۔ آپ اپنے بچوں کی شادی کہیں اچھی جگہ کرنا چاہتے ہیں، اس کی نیت کر لیں۔ غرض جو بھی آپ کا مقصد ہے، جو بھی آپ کی حاجت ہے، اس کی نیت کرنے کے بعد آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب یہ وظیفہ تو سورہ کوثر کا ہے، لیکن سورہ کوثر کے ساتھ آپ نے 2 سے 3 وظائف ملا کر پڑھنے ہیں، اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ یا سلام کا وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ آپ نے کیسے پڑھنا ہے اور کتنے بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ یا سلام 1 بار ہو گیا، یا سلام 2 بار ہو گیا، یا سلام 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا سلام کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ یا سلام کا مطلب ہے اے سلامتی دینے والے ذات۔ جب آپ یا سلام کو ورد کریں گے تو اللہ رب العالمین کی ذات آپ پر رحمتیں برکتیں نازل فرمائے گے۔ جب آپ کی زبان سے یا سلام نکل رہا ہوگا، اللہ تعالیٰ آپ پر سلامتی عطا فرمائیں گے۔ پہلا وظیفہ یا سلام کا جب آپ 21 مرتبہ اچھی طرح گن کر پڑھ لیں تو اس کے بعد دوسرے نمبر پر آپ نے کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ اب آپ نے دوسرے نمبر پر یا مومن کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ اس وظیفے کو آپ نے کتنے تعداد میں پڑھنا ہے یہ سمجھ لیں۔ یا مومن 1 بار ہو گیا، یا مومن 2 بار ہو گیا، یا مومن 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا مومن کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اب یہ جو 2 وظائف آپ نے پڑھنے ہیں، اس کے بعد کا پورا عمل آپ نے ایک ہی وقت میں بیٹھ کر کرنا ہے۔ اس میں آپ کو کھڑا نہیں ہونا، اس میں آپ کو کسی اور کام یا توجہ نہیں دینی، اپنا پورا دھیان اس عمل کی طرف رکھنا ہے۔ اب آپ نے تیسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ سورہ کوثر کا وظیفہ ہے۔ سورہ کوثر قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت، اور الحمدللہ یہ سورت ہر کسی کو زبانی یاد ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ ثواب کی نیت سے سورہ کوثر کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانیک هو الابتر۔ آپ نے سورہ کوثر کو 5 بار پڑھنا ہے، اور ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پڑھنی ہے۔ جب 5 مرتبہ آپ سورہ کوثر پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے چوتھے نمبر پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسم مبارک پڑھنا ہے۔ وہ اسم مبارک یا باری ہے۔ یہ وظیفہ آپ نے کیسے پڑھنا ہے، کتنے بار پڑھنا ہے، آپ کی توجہ بہت ضروری ہے۔ یا باری 1 بار ہو گیا، یا باری 2 بار ہو گیا، یا باری 3 بار ہو گیا۔ یہ اسم مبارک آپ ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 15 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب آپ 15 بار یا باری کا وظیفہ پڑھ لیں، اس کے بعد آپ نے پھر سے دوبارہ 5 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ جب آپ 5 بار دوبارہ سورہ کوثر پڑھ لیں تو اب آپ نے ٹوٹل 10 بار سورہ کوثر کو پڑھ لی ہے۔ اس کے بعد آپ نے کرنا کیا ہے، آپ نے پھر سے درود پاک پڑھنا ہے۔ جو درود پاک آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا، اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ آج کے عمل کی مکمل ترتیب، جب آپ یہ عمل کرنے کا ارادہ کریں تو سب سے پہلے آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے، اور پھر اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی
فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے پہلے نمبر پر یا سلام کو 21 بار پڑھنا ہے، پھر دوسرے نمبر پر یا مومن 11 بار پڑھنا ہے، پھر تیسرے نمبر پر سورہ کوثر کو 5 بار پڑھنا ہے، پھر آپ نے یا باری کو 15 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد دوبارہ سے 5 بار سورہ کوثر پڑھنی ہے، اور آخر میں وہی درود پاک پڑھنا ہے جو عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب جب آپ یہ سارا عمل بتائے گئے طریقے ترتیب سے پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے ہاتھ اٹھا کر اللہ پاک سے دعا مانگنی ہے۔ جس حاجت کے لیے آپ نے وظیفہ پڑھا تھا، جو آپ کے حاجت ہو، جو مراد ہو، جو پریشانی ہو، اس کے لیے اللہ پاک سے آپ نے دعا مانگنی ہے۔ اس عمل کو کسی بھی دن کسی بھی رات کو کر سکتے ہیں، چاہے تو روز رات کو کر لیں، روزانہ کر لیں۔ اس وظیفے کے لیے نماز کی پابندی ضروری ہے۔ نماز دین اسلام کے اہم تعلیمات میں سے ایک ہے۔ اس کی اہمیت کو ہمارے اسلامی تعلیمات کی روشنی میں نہایت بلند مقام دیا گیا۔ نماز ایک انسان کی روحانیت کی بڑھانے اور اس کی معاشرتی زندگی کو بہتر بنانے کا ذریعہ ہے۔ نماز کفر و ایمان کے درمیان ایک دیوار ہے۔ نماز اللہ سے قریب ہونے کا ذریعہ ہے۔ نماز مومن کی معراج ہے۔ نماز جنت کی کنجی ہے۔ ایمان کے بعد نماز ہی کا درجہ ہے۔ قرآن کریم میں کئی جگہ نماز کی ادائیگی کا حکم آیا۔ نماز کی اہمیت میں سب سے اہم بات یہ ہے، یہ اللہ کی عبادت کا ذریعہ ہے، اس سے اللہ کے وحدانیت کا اظہار ہوتا ہے۔ محترم ناظرین، دنیا کے جس مقصد کے لیے بھی آپ اس عمل کو کریں گے انشاءاللہ اس مقصد میں آپ کو کامیابی نصیب ہوگی۔ ویڈیو کو ثواب کی نیت سے صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے شیئر کرنا نہ بھولے گا۔ آپ کی ایک شیئر سے کسی کی زندگی میں آسانی آ سکتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں 5 وقت نماز پابندی کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا ہے رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنے پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ اپنے دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھے گا، اپنی بہت سارا خیال رکھے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔